السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی رائٹر مرحا خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ مرحا خان، قسط نمبر 9۔ زیان نے بے چینی سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں اینگری خان، یہ کہتے ہی زویا نے پھر سے پراٹھے کا نوالا توڑا اور اس بار چٹی میں ڈبو کر زیان کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا۔ تم ایک دفعہ ٹرائی تو کرو، بہت مزے کے بنے ہیں۔ زیان کو آنکھیں پاڑے خود کو تکتے دیکھ کر زویا نے جلدی سے بولا۔ پلیز کیوٹ خان، کھا لو نا، زویا نے معصومیت سے زیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اف، اس ادا پر تو خان قربان، زیان بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے منہ ہی منہ بڑبڑایا، پھر آہستہ سے منہ کھولا۔ زیان کو منہ کھولتے دیکھ کر زویا نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا زیان کے منہ میں ڈالا۔ نوالا ڈالتے وقت زویا کے ہاتھ زیان کے ہونٹوں سے مس ہوئے۔ زویا اور زیان دونوں کے دل بیک وقت دھڑکے۔ جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور زیان کی طرف پلیٹ کھسکا کر کہا، اب خود کھاؤ، بچے نہیں ہو۔ زویا مصنوعی خفگی سے زیان کو گھورتے ہوئے بولی۔ زیان ہولے سے مسکرا دیا اور زویا کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانے لگا۔ زبیدہ بیگم، جو اپنے کمرے سے ابھی باہر نکلی تھیں، سامنے زیان کو زویا کے ساتھ ہنستے مسکراتے کھانا کھاتے دیکھ کر ٹھٹک کر رکیں۔ زیان خان، جو کہ خان خاندان کا خوبصورت شہزادہ تھا، جس کے ایک اشارے پر پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، آج وہ ایک معمولی لڑکی کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں بنا کسی جھجک کے آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ اور زیان وہ لڑکا تھا جو کسی کا جھوٹا کھانا تو دور کی بات اپنے سامنے برداشت بھی نہیں کرتا تھا، لیکن آج زویا کے سامنے زیان بالکل الگ مرد تھا۔ زبیدہ بیگم نے یہ بات شدت سے محسوس کی۔ تب زبیدہ بیگم نے پچھلے دنوں کی طرف غور کیا۔ جب بھی زویا زیان کے آس پاس ہوتی تھی، زیان کی نیلی آنکھوں میں وہی چمک ہوتی تھی جو اس وقت سامنے دکھ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب تھا زیان زویا کو اپنے آس پاس محسوس کر کے خوش رہتا تھا، اس کے بغیر وہ پھر سے انہی اندھیروں کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ زبیدہ بیگم کچھ دیر خاموشی سے کھڑی زویا اور زیان کو ہنستے مسکراتے ناشتہ کرتے دیکھتی رہیں، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف دوبارہ مڑ گئیں۔ زیان نے آج دوبارہ زویا کے کہنے پر کھانا کھایا تھا، وہ بھی پیٹ بھر کے۔ پہلے بھی اس نے زویا کے کہنے پر کھانا کھایا تھا، لیکن آج جس طریقے سے زویا نے کھانا کھلایا، زیان کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ اسے آج سے پہلے کبھی کھانا اتنے مزیدار نہیں لگا جتنا آج لگا تھا۔ زیان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سامنے زویا نہیں، اس کی پوری دنیا بیٹھی ہے۔ اس لڑکی کے آس پاس ہوتے زیان کو اپنی زندگی میں دھنک کے جتنے رنگ محسوس ہوتے تھے، لیکن اس کے دور ہوتے ہی زیان کی زندگی پھر سے اندھیروں میں ڈوب جاتی تھی۔ زیان ابھی اپنی دنیا میں کھویا تھا کہ زویا نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کے کپ پٹخنے والے انداز میں ٹیبل پر رکھا اور عجلت میں کھڑی ہوئی۔ زیان کی نظریں بھی زویا کے ساتھ ہی اوپر اٹھیں۔ چلو اینگری خان، بائے بائے، اب میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مجھے آج نئی جاب ڈھونڈنی ہے اور ایک جگہ بھی جہاں مجھے زویا عجلت میں اٹھتے ہوئے سائیڈ والی چیئر سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے فر بول ہی رہی تھی کہ ایک دم چپ ہوئی۔ زیان زویا کی طرف الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی تک زویا کی بات سمجھا نہیں ہو۔ اس سے پہلے زویا کچھ بولتی کہ زبیدہ بیگم کی آواز زویا کے کانوں میں پڑی۔ میں نے سنا ہے تم نے بوتیک سے 1 مہینے کی لیو لی ہے۔ جبکہ زیان تو حیران پریشان نظروں سے زویا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی میم، دراصل مجھے اپنے رہنے کا بندوبست کرنا تھا، زویا پریشانی سے اپنے ہاتھ مروڑتی ہوئی زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی۔ اب میں بوتیک میں تو نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا 1 مہینے کہیں جاب کر کے پیسے کما کے کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ کرائے کے لیے لے لوں گی۔ مجھے بوتیک سے 2 ماہ بعد سیلری ملے گی، اتنی دیر میرا خرچہ کیسے نکلتا؟ بس یہی سوچ کر میں نے علیشا سے سفارش کی، 1 ماہ کی لیو لے لی۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی۔ زبیدہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولی،
تو تمہیں 1 ماہ کے لیے جاب چاہیے؟ جی میم، زویا سر ہلاتے ہوئے بولی۔ زیان الجھی نگاہوں سے کبھی زبیدہ بیگم کی طرف دیکھتا تو کبھی زویا کی طرف۔ تو کیا تم خان مینشن میں جاب کرو گی 1 ماہ کے لیے؟ زبیدہ بیگم زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ جی میں یہاں خان مینشن؟ زویا ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہکلاتے ہوئے بولی۔ ہاں، خان مینشن میں زیان کی پرسنل سیکریٹری بن جاؤ۔ چاہو تو زیان کی پرسنل سیکریٹری بن جاؤ۔ اس کے چھوٹے موٹے کام تم ہی کرو گی، جیسے اسے دوائی کھلانا، اس کو ٹائم سے جگانا، اس کو واک پہ لے کے جانا، اس کا کھانا وغیرہ دیکھنا۔ زیان کے ہر چھوٹے چھوٹے کام تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو گی، اور اس کے بدلے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی، وہ بھی صرف 1 ماہ کی۔ زبیدہ بیگم زویا کو تفصیل سے سب کچھ بتاتے ہوئے اینڈ پر اس کے فائدے کی بات کی۔ زویا جو منع کرنے کا سوچ رہی تھی، اینڈ پر زبیدہ بیگم کی بات سن کر کچھ پل سوچنے لگ پڑی، جبکہ زیان کی آنکھیں چمکی تھیں زبیدہ بیگم کی باتیں سن کے۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی ریڈ فیری ہر وقت اس کے پاس ہوگی۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات زیان کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ زیان تو بس دل ہی دل میں زویا کے ہاں کرنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ زویا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میم، مجھے یہ جاب منظور ہے، زویا نے مسکراتے ہوئے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ زبیدہ بیگم نے پیچھے چیئر پر بیٹھے زیان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر یہ سنتے ہی بڑی سی مسکراہٹ آ گئی، اور زیان کی نیلی آنکھوں میں الگ ہی چمک دکھی تھی اس لمحے۔ زبیدہ بیگم زیان کو مسکراتے دیکھ کر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، تو تمہیں یہ جاب مبارک ہو، تم ابھی سے جوائن کر سکتی ہو، زبیدہ بیگم زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن میں رہوں گی کہاں؟ زویا کو اب ایک نئی فکر لاحق ہوئی۔ تم شاید بھول رہی ہو، زیان کے پورشن میں لاتعداد کمرے ہیں، جس مرضی کمرے میں رک جانا۔ تم زیان کی پرسنل سیکریٹری ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں 24 گھنٹے زیان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کے لیے تمہیں اس کے آس پاس رہنا ہوگا، تو تمہیں زیان کے پورشن میں ہی رکنا پڑے گا۔ اب وہاں پہ کون سا کمرہ تم چوز کرو گی وہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زیان تو مانو آج ہواؤں میں خود کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ریڈ فیری اس کے ساتھ اس کے مینشن میں اس کے ہی پورشن میں رکے گی۔ اوف! زیان کا دل تو مانو باہر آنے کو تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اب اس کی فیری 24 گھنٹے اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ زویا نے اسبات میں سر ہلایا اور جلدی سے بولی۔ میم، میں اپنا سامان ساتھ نہیں لائی۔ اگر آپ مجھے 1 گھنٹے کی چھٹی دیں تو میں ابھی جا کر بوتیک سے اپنا سامان اٹھا لاؤں۔ زویا نے اجازت طلب نظروں سے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ بیٹے، تم میری سیکریٹری نہیں ہو، تم زیان کی سیکریٹری ہو۔ تمہیں زیان کے آرڈرز کی فکر ہونی چاہیے، میرے نہیں۔ آج کے بعد تم صرف زیان کے آرڈرز کو فالو کرو گی۔ باقی مینشن میں تم کسی کی کوئی بھی بات یا کوئی بھی آرڈر نہیں مانو گی، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ زبیدہ بیگم زویا کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ زویا نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ یہ کہتے ہی زبیدہ بیگم وہاں سے چلی گئیں، کیونکہ اب ان کی وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ زیان اب ہر وقت انہیں ہنستا مسکراتا ہی دکھے گا، یہ سوچ کر وہ خوش ہوتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ زویا مسکراتے ہوئے زیان کی طرف بڑھی۔ زیان پہلے ہی چہرے پر 100 واٹ کی مسکراہٹ سجا کر زویا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلو سر، آئی ایم یور نیو سیکریٹری زویا، نائس ٹو میٹ یو سر۔ زویا پروفیشنل انداز میں زیان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سر تو مت بولیں پلیز۔ زیان تو زویا کے سر ہلانے پر خفا ہوتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ میری جاب کا حصہ ہے، مجھے آپ کو آج کے بعد عزت دینی ہے، آپ جناب کہہ کر بات کرنی ہے، اور سر کہہ کر مخاطب کرنا ہے۔ زیان کو زویا کی آنکھوں میں شرارت ناچتی ہوئی دکھائی دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو مجھے عزت دینے کی، جتنی دیتی ہیں وہی بہت ہے، آپ مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہیں۔ زیان نے مسکراتے ہوئے زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ اوکے اینگری خان، جیسی تمہاری مرضی۔ زویا فوراً ہی اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کی اجازت ہو، میرا مطلب ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بوتیک چلی جاؤں؟ میں اپنا سامان لے کے 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔
پلیز، وہ زیان کا وہی ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے بولی، جبکہ زیان تو زویا کو ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر ہی پاگل ہو جاتا تھا۔ زیان نے اسبات میں سر ہلایا اور جلدی سے بولا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے بھی آپ کا بوتیک دیکھنا ہے۔ جس پر زویا نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا، ارے یہ تو اور بھی اچھا ہو جائے گا، مجھے ٹیکسی نہیں لینی پڑے گی کیونکہ میں خان خاندان کے پرنس کے ساتھ جا رہی ہوں، تو اوبویسلی مجھے بھی پرنسس ٹریٹمنٹ ہی ملے گا۔ زویا کھلکھلاتے ہوئے بولی، ہاں کیوں نہیں، بلکہ آپ تو ریڈ فیری ہیں، آپ کو تو فیری کی طرح ٹریٹمنٹ دیا جائے گا۔ زیان مسکراتے ہوئے بولا، جس پر اب دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ چلو جلدی چلتے ہیں۔ زویا زیان کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے باہر کو بڑھی، اور یہی زیان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ جب زویا کا ہاتھ زیان کے ہاتھ میں آتے ہی دور ہو جاتا تو زیان کو اپنے وجود میں کچھ کمی محسوس ہونے لگ پڑتی۔ ارے چلو بھی اسٹیچو خان۔ زویا واپس آتے زیان کو دوبارہ اس کی کمر سے شرٹ پکڑتے ہوئے باہر کھینچ کر لے جانے لگی۔ جب بھی زیان کو لگتا تھا کہ اس کی دنیا ویران ہو گئی ہے، تب یہ لڑکی اپنے الگ روپ کے ساتھ زیان کے سامنے آتی تھی۔ زیان بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کھینچا چلا جا رہا تھا۔ زویا، آپ چل کے گاڑی میں بیٹھیں، میں دادی کو بتا کے آتا ہوں اور اپنا موبائل بھی لے کے آتا ہوں، کیا پتا ضرورت پڑ جائے۔ زیان زویا کے ساتھ کھینچتے ہوئے جا رہا تھا کہ یکدم کچھ یاد آنے پر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ زویا نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو زیان نے اسے بتایا، جسے سنتے ہی زویا نے اسبات میں سر ہلایا اور باہر بڑھ گئی، جبکہ زیان وہیں سے پیچھے زبیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ الیشیا کی ٹیکسی ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ الیشیا جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کے ایک ہاتھ میں بلیک پرس اور دوسرے ہاتھ میں فائل تھی۔ آج اس نے میٹنگ کے حساب سے ڈریسنگ کی تھی۔ اس نے آج کے دن کے لیے ایک کلاسک بلیک اینڈ وائٹ سکرٹ ڈریس منتخب کیا تھا، لمبی سفید شرٹ کے اوپر بلیک سکرٹ جو اس کے قدموں کو چھوتی ہوئی زمین تک گر رہی تھی، الیشیا کی شخصیت کو ایک خاص شان دے رہی تھی۔ کمر پر باریک سا بیلٹ بندھا ہوا تھا، اس کے کالے گھنے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ کالی ہائی ہیلز کے ہر قدم کے ساتھ ایک پروفیشنل اعتماد جھلکتا تھا۔ گو کے رفتار تیز تھی کیونکہ وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی فائل اور گھڑی پر بار بار جاتی نگاہ اس کے جلدی کا احساس دلا رہی تھی۔ سامنے مینڈارین اورینٹیل کولمپور کا شاندار دروازہ جگمگا رہا تھا۔ بڑے بڑے سنہری حروف، شیشے کی بڑی کھڑکیاں اور دروازے کے قریب کھڑے بیل بوائے۔ الیشیا نے اپنے کالے لمبے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کیے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی وہ سیدھا لوبی کی طرف بڑھ گئی۔ الیشیا نے گہری سانس لی اور اپنے قدم مزید تیز کر دیے۔ مینڈارین اورینٹیل کی شاندار لوبی اندر سے اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ اونچی چھتوں پر جھاڑ فانوس جگمگا رہے تھے، پالشڈ ماربل کا فرش روشنی کا عکس دے رہا تھا اور ارد گرد مہمانوں کی ہلکی ہلکی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ الیشیا نے ایک دفعہ پھر گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ گھڑی پر ایک کا ہندسہ جگمگا رہا تھا۔ آج پھر سے لیٹ ہو گئی الیشیا، کبھی وقت پر پہنچی ہو گئی، اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی آج، لیکن نہیں، میڈم آج پھر سے لیٹ ہو گئی۔ الیشیا خود کو خود ہی ڈانٹتی ہوئی جلدی جلدی آگے قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک وہ زور سے کسی شخص سے جا ٹکرائی۔ فائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے جا گری اور اس کا پرس بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، میں جلدی میں تھی، مجھے آپ دکھے۔ الیشیا بھی شرمندگی سے سوری بول ہی رہی تھی کہ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے والے شخص کو دیکھا۔ الیشیا کی نظروں کے سامنے کامران کھڑا تھا، بلیک 3 پیس سوٹ میں، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، آنکھوں پر بلیک چشمہ لگائے، ہکا بکا نظروں سے الیشیا کو ہی گھور رہا تھا۔ کامران الیشیا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سامنے کوئی انہونی چیز آ کھڑی ہو۔ اس کے ساتھ کھڑے اسٹاف کے لوگ بھی ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب کامران کسی کو غصے سے نہیں، حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می نہایت چھورے آدمی کہ تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے۔ الیشیا آنکھوں میں غصہ بھرے کامران کو گھور کر بولی، ایکسکیوز می۔ کامران کو تو مانو الیشیا کی بات سن کر جھٹکا ہی لگا۔ چھوٹی پدی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لیے یہاں پہ آیا ہوں؟ الیشیا نے آنکھیں سکیڑ کر غصے سے اسبات میں سر ہلایا۔ لائک سیریسلی،
کامران کو علیشا کے بولے گئے جملوں پر حیرت ہو رہی تھی۔ اتنے حیرت زدہ کیوں ہو؟ کیا میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کتنے ڈر کی ہو؟ بس تمہیں لڑکی دکھنی چاہیے، اس کے پیچھے تو تم کوہ کاف کی پہاڑیوں پر بھی پہنچ جاؤ گے۔ جن کہیں کے؟ علیشا نے دانت کچکچا کر گویا کامران کو اس کی حقیقت بتائی، جبکہ کامران تو حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑے اس چھوٹی پدی کو دیکھ رہا تھا۔ کامران کے پیچھے کھڑے اسٹاف کا کہکا بے ساختہ تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی ان کے سر سے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی، اور وہ بس آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ کامران کو جانتے نہیں تھے کہ وہ کتنے غصے والا ہے؟ کامران خان کسی کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتا تھا، اور ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے وہ دم سادے کھڑا تھا۔ اسٹاف کو ہنسی تو آنی ہی تھی۔ سب نے اس لڑکی کو داد دیتی نظروں سے دیکھا، جو آنکھوں میں غصہ لیے کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی واقعی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، جن کے سامنے ان کے سر کی بولتی بند ہو گئی۔ کامران، جو کہ صدمے میں تھا، اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کی ہنسی سن کر ایک جھٹکے سے آنکھوں میں شعلے لیے پیچھے مڑا۔ سب کے ہنستے چہروں کو یکدم بریک لگی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئے۔ کامران ابھی غصے سے انہیں کچھ بولتا کہ علیشا نے کامران کے منہ کے آگے چٹکی بجائی۔ اوہ ہیلو مسٹر، بچوں کو کیا ڈرا رہے ہو؟ ادھر میرے ساتھ بات کرو نا۔ کامران نے حیرت سے مڑ کر علیشا کی طرف دیکھا، جو خود دکھنے میں بچی سی تھی۔ وہ ان سب ہٹے کٹے نوجوانوں کو چھوٹے بچے کہہ رہی تھی۔ کامران کا چھت پاڑ کہکا پوری لوبی میں گھوم گیا۔ ہا ہا ہا۔ کامران کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ سارا اسٹاف حیران کھڑا کامران کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاید ہی آج سے پہلے کبھی انہوں نے کامران کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا ہو۔ اوف! چھوٹی ٹیڈی، خود کو تو دیکھو، تم خود بچی ہو، بڑی آئی اماں بننے، بچوں کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ کامران نے علیشا کی طرف ہنستے ہوئے دیکھ کر اسی کی نقل اتاری۔ علیشا کا تو دماغ ہی گھوم گیا خود کو ٹڈی بولے جانے پر۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے کامران کو گھورا۔ اوئے نہایت ہی ڈھیٹ آدمی، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ علیشا کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی شہادت کی انگلی سے دھاڑتے ہوئے بولی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس 8-9 سال کی چھوٹی سی بچی۔ کامران آنکھوں میں بھرپور شرارت بھرتے ہوئے علیشا کی وہی انگلی پکڑ کر بولا، تمہاری تو میں… علیشا کامران کے ہاتھوں سے اپنی انگلی چھڑواتے ہوئے غصے سے دہاڑی۔ کامران نے بے اختیار اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے۔ آہستہ بولو یار، کانوں کے پردے پھاڑو گی کیا؟ علیشا کو کامران پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ پاس سے ایک ویٹر جوسز کی ڈش لے کر گزر رہا تھا۔ کامران کو بہت مزہ آیا تھا آج علیشا کو چپ کروا کے۔ کل پارٹی سے ہی اس کے کان کھا رہی تھی۔ اب جا کر کامران کے دل کو کچھ سکون ملا۔ کامران ابھی ڈھنگ سے اپنی جیت منا بھی نہ پایا تھا کہ علیشا نے ٹھنڈے جوس کا گلاس اس کے منہ پہ اچھال دیا۔ کامران، جو کہ علیشا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس چالاک پدی نے جوس کا گلاس اس کے منہ پر اچھال دیا، جبکہ کامران کے پیچھے کھڑا اس کا اسٹاف ہکا بکا رہ گیا اس لڑکی کی جرأت پر۔ انہیں لگا کہ اب تو کامران اسے کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ کامران جتنا غصے والا تھا، پکا ابھی اس لڑکی کی گردن کامران کے ہاتھوں میں ہوگی۔ علیشا جوس کا خالی گلاس سائیڈ پر رکھ کے کامران کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ سو مسٹر کامران خان، ایک بات یاد رکھیے گا، میری صرف ہائٹ کم ہے، دماغ میرا آپ کے دماغ سے زیادہ تیز ہے۔ آئندہ میرے ساتھ پنگا لینے کی سوچیے گا بھی مت، ورنہ اس بار تو صرف جوس پھینکا ہے، اگلی بار پتہ نہیں میرے ہاتھ میں تیزاب ہو۔ علیشا طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر نیچے جھکی اور اپنی فائل اٹھا کر دیکھتے ہی دیکھتے کامران کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ کامران تو ہکا بکا کھڑا تھا اس لڑکی کی جرأت پر۔ اسے زندگی میں پہلی بار کوئی ایسی لڑکی ملی تھی جسے کامران خان سے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔ ڈرنا تو دور کی بات، وہ تو اسے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔
کامران اپنی کالی آنکھوں میں غصہ بھرے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بات تو طے تھی، اگلی دفعہ وہ پدی اس کے سامنے آئی تو سیدھا گلا دبائے گا۔ اس شیطان کی پڑخالہ کا۔ کامران واش روم میں جا کے رومال گیلا کر کے اپنی شرٹ صاف کرنے لگا۔ وائٹ شرٹ پر جوس کے دھبے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کامران نے ہاتھ پکڑا ہوا رومال غصے سے شیشے میں دے مارا۔ پاگل لڑکی، میری میٹنگ تھی آج اتنی امپورٹنٹ، میٹنگ میں میں اپنا یہ حلیہ لے کر جاؤں گا؟ کامران نے شیشے میں اپنی وائٹ شرٹ کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، یہ لڑکی جب بھی ملتی ہے میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہی کرتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اس حلیے میں تو باہر جانے سے رہا، اپنی عزت کا فالودہ تھوڑی کروانا ہے مجھے۔ کامران نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی سیکریٹری کو فون کیا۔ سیکریٹری، جو واش روم کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا، جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر۔ میری بات سنو رفیق، 5 منٹ میں وائٹ کلر کی شرٹ لے کر یہاں پہنچو، جلدی، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں۔ کامران نے بنا رفیق کا جواب سنے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد واش روم کا دروازہ بجا۔ کامران نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو رفیق ہانپتا کانپتا ہاتھ میں ایک بیگ لیے کھڑا تھا۔ کامران نے جھپٹنے والے انداز میں وہ بیگ رفیق سے چھینا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ نکسا باہر نکلا، آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا میٹنگ روم کی طرف بڑھا۔ الیشیا، جو کامران پر جوس پھینکنے کے بعد میٹنگ میں لیٹ ہو جانے کے ڈر سے جلدی جلدی قدم اٹھاتے میٹنگ روم میں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ میٹنگ کا ہیڈ تو ابھی پہنچا ہی نہیں ہے، جسے سن کر الیشیا نے سکا سانس لیا کہ چلو وہ زیادہ لیٹ نہیں ہوئی۔ الیشیا کی دروازے کی طرف کمر تھی، ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کہاں بیٹھے۔ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سب لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، جس سے الیشیا کو پتہ چلا کہ وہ شخص جس نے میٹنگ رکھی تھی وہ پہنچ چکا ہے۔ الیشیا فٹ سے اپنی چیئر کی طرف بھاگی اور اپنا سامان ٹیبل پر رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ ہیلو سر، الیشیا سب کے ساتھ ایک آواز ہو کر بولی، لیکن جیسے ہی نظریں سامنے اٹھائیں، الیشیا کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹنے کو تھی۔ سامنے کامران آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھائے فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ کامران کی نظر ابھی الیشیا پر نہیں پڑی تھی کیونکہ وہ سب سے اینڈ پر تھی۔ الیشیا کا تو مانو دل بند ہونے کو تھا۔ تو کیا اس میٹنگ کا ہیڈ کامران تھا جس پر وہ ابھی باہر جوس پھینک کر آئی تھی؟ الیشیا کی صدمے سے سانس بند ہونے لگی۔ الیشیا تیز تیز سانس لینے لگی۔ الیشیا کو آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگ پڑی۔ الیشیا کا سانس پھولنے لگ پڑا۔ اس نے جھٹ سے سامنے پڑی پانی کی بوتل اٹھائی اور ایک ہی سانس میں ساری ختم کر دی۔ الیشیا نے جلدی سے آنکھوں پر کالا چشمہ لگا کے چہرے پر ماسک ڈالا۔ کامران نے سب پر طاہرانہ نظر ڈال کر سب کو سر کے اشارے سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ کامران کا اشارہ دیکھتے ہی سب نے اپنی اپنی چیئرز پکڑی اور بیٹھ گئے۔ کامران نے الیشیا کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر الیشیا ڈر گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، مانو ابھی باہر آ جائے گا۔ الیشیا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کامران کو کیسے ہینڈل کرے گی کہ کامران الیشیا کے ساتھ خالی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ الیشیا سربراہی کرسی کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا سانس اب مزید بند ہونے لگا۔ جس سے وہ بچنے کی کوششوں میں تھی وہ اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ الیشیا ابھی خود میں ہی الجھی ہوئی تھی کہ ایک دم سارے رومز کی لائٹ بند ہو گئی اور سامنے ایک بڑی سی LED چلتی دکھائی دی۔ ملیشیا میں خان انڈسٹری کا نیا برانڈ لانچ ہونے والا تھا جس کے لیے ساری تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ ایک ایڈ شوٹ کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہیں ڈیزائنرز کپڑوں کی ضرورت تھی۔ اسی لیے انہوں نے ملیشیا کی سب سے بڑی بوتیک کے اونر کو بھی اس پارٹی میں مدعو کیا تھا۔ سب کچھ ڈسکس ہونے کے بعد لائٹس پھر سے روشن ہو گئیں۔ انہی چیئرز میں سے ایک لڑکی پروفیشنل انداز میں کھڑی ہو کر بولی، سر باقی سب تو فائنل ہے لیکن ڈریسز ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی، جس کے لیے ہم نے ملیشیا کی سب سے بڑی بوتیک کی اونر الیشیا کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے۔
علیشیا کا نام سنتے ہی کامران کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اود آیا۔ اوہ، تو وہ ٹڈی اس میٹنگ میں ہے۔ کامران ابھی سب پر نظریں دوڑا ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ بولی، سر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈریسز کی ڈیزائن بھی فائنل کر دیں تاکہ مس علیشیا وہ ڈیزائن بنانے شروع کر دیں۔ اس لڑکی نے کامران کے ساتھ بیٹھی ہوئی علیشیا کی طرف ہاتھ کر کے کامران کا دھیان علیشیا کی طرف کرایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب علیشیا کا شدت سے دل چاہا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ اب تو گئی علیشیا، تیرا کھیل ختم۔ علیشیا جو منہ کے آگے میگزین کی اپنا چہرہ چھپا کر بیٹھی تھی، آہستگی سے بولی، ہیلو مس علیشیا۔ کامران کی طنزیہ آواز علیشیا کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہائے، ہیلو مسٹر کامران۔ علیشیا نے میگزین بند کر کے رکھی اور کامران کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ علیشیا نے چہرے پر اب بھی ماسک اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رہا تھا۔ کامران نے ہاتھ بڑھا کر علیشیا کا چشمہ اتار دیا۔ علیشیا ہکا بکا رہ گئی کامران کی حرکت پر۔ اس سے پہلے علیشیا کامران کو پھر سے کسی لقب سے پکارتی، کامران جلدی سے بول اٹھا، مس علیشیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ماسک کیوں لگا رکھا ہے؟ کامران نے مصنوعی فکر مندی کے ساتھ علیشیا کے ماسک کی طرف اشارہ کر کے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں سر، میں نے تو بس ویسے ہی لگایا تھا۔ علیشیا نے ماسک اتارتے ہوئے کامران کی طرف بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ کر کہا، جبکہ کامران کا سٹاف علیشیا کو کامران کے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ کامران اور علیشیا دونوں چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ لیے، آنکھوں میں تہا کا غصہ لیے، ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتے کہ وہ لڑکی جس نے علیشیا کا انٹروڈکشن کروایا تھا وہ پھر سے بولی، سر، میم علیشیا نے کچھ ڈیزائنز پیش کیے ہیں جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ ڈیزائن سلیکٹ کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ میم علیشیا کام سٹارٹ کر دیں۔ اس لڑکی کی آواز کے ساتھ ہی روم کی لائٹس ایک بار پھر سے بند ہوئی اور بڑی سی LED پر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ڈیزائن دکھائے جا رہے تھے، جبکہ کامران ڈیزائنز کو چھوڑ کر علیشیا کو طنزیہ نگاہوں سے گھور رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، پھنس گئی نا پدی، اب بچ کر دکھاؤ۔ سب کا دھیان LED کی طرف دیکھ کر علیشیا نے اپنی کرسی کامران کی طرف کھسکائی اور اس کے بے حد قریب جا کر کامران کو کالر سے پکڑ کے بولی، میری بات سنو کامران خان، ہماری پرسنل دشمنی کو پروفیشنل کام سے دور رکھنا۔ علیشیا کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت دھیمے لہجے میں بولی، جبکہ کامران تو علیشیا کی نزدیکی سے گھبرا رہا تھا۔ وہ لڑکی غصے میں اس کے انتہا کے قریب آ گئی تھی۔ اس کی سانسیں کامران کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کامران دم سادے علیشیا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ علیشیا نے جب دیکھا کہ کامران کہیں اور ہی کھویا ہوا ہے تو اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولی، چھچورے آدمی، ایسے کیا گھور رہے ہو؟ آج سے پہلے لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ سچویشن چاہے جو بھی ہو، علیشیا اپنی زبان پر قابو رکھ لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کامران نے علیشیا کے ہاتھ جو اس کے کالر پر تھے، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو علیشیا کامران کے سینے سے آ لگی۔ علیشیا کا کامران کے سینے سے لگنا تھا کہ کامران کا دل پوری شدت سے دھڑکا۔ کامران کے دل کی دھڑکنیں سن کر علیشیا کا دل بھی زوروں سے دھڑکا۔ ایک دم زویا کو ڈھیر و شرم نے آن گھیرا۔ علیشیا کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ کامران نے آہستگی سے علیشیا کے بال کان سے ہٹائے اور اپنا منہ علیشیا کے کان کے پاس لے جا کر آہستگی سے بولا، مس علیشیا، آپ خود میرے قریب آئی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پڑا ہوں۔ جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ میرے ساتھ چپک جاتی ہیں بے تکلف ہو کر۔ دھیان سے میڈم، کسی دن یہ بے تکلفی آپ کو مہنگی نہ پڑ جائے۔ کامران خان نام ہے میرا، یاد رکھیے گا۔ اگر ایسے ہی آپ میرے قریب آتی نہیں تو آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا میٹر شارٹ ہو سکتا ہے۔ کامران نے اپنی بات کرتے ہی علیشیا کو جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ علیشیا تو آنکھیں پھاڑے کامران کو الجھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کامران کی
کئی باتیں اس کے پلے نہ پڑی ہوں۔ علیشا کی کالی گہری آنکھوں میں الجھن دیکھ کر کامران کے ہونٹ بے ساختہ مسکرائے۔ علیشا بھی الجھن میں کامران کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کمرے کی ساری لائٹس دوبارہ آن ہو گئی۔ سب لوگوں کی نگاہیں اب کامران کی طرف تھی، جیسے پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ کیسے لگے آپ کو ڈیزائن۔ لیکن کامران کا دھیان ڈیزائنز کی طرف ہوتا تو وہ کچھ بتاتا نا۔ ڈیزائنز دیکھنے کے وقت یہ آفت کی پڑخالہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ تبس اس کا سرخ ہوتا چہرہ اور اس کے دل کی دھڑکنوں میں گم تھا۔ ڈیزائنز کی طرف سے اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ کامران کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، سارے ڈیزائنز ٹھیک ہیں، کچھ خاص پسند نہیں آئے۔ میرے خیال سے نئے ڈیزائنر کو ہائر کیا جائے۔ اس ڈیزائنر کے ڈیزائنز مجھے خاص پسند نہیں آئے۔ کامران نے سارے سٹاف کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں کہا۔ علیشا اپنے بوتیک کے سارے بیسٹ ڈیزائن لائی تھی، لیکن کامران نے بغیر دیکھے ہی سارے ڈیزائنز ریجیکٹ کر دیے۔ تو اس کا مطلب صاف تھا، وہ پرسنل دشمنی کو پروفیشنل کام کے بیچ میں لا رہا تھا۔ علیشا کا تو مانو خون ہی کھول اٹھا۔ علیشا نے ہاتھ میں پکڑی فائل زور سے ٹیبل پر پٹکی اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ مسٹر خان، آپ نے ابھی تک میرے ڈیزائنز دیکھے بھی نہیں اور ریجیکٹ کر دیے؟ علیشا نے کھا جانے والی نظروں سے کامران کو گور کر کہا، جبکہ کامران تو علیشا کی کالی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر ہی مسکرا اٹھا۔ مس علیشا، میں نے آپ کے سارے ڈیزائنز بہت غور سے دیکھے ہیں۔ مجھے ان ڈیزائنز میں کچھ خاص نہیں دکھا، تو پھر کس بنا پر میں ڈیزائنز کو ڈن کروں، جبکہ ہمارے پاس ابھی بھی بہت اچھی آفرز ہیں۔ کامران نے چیئر کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل کر دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے اور آئی برو اچکا کر علیشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مسٹر کامران، آپ نے شاید میری ڈیزائنز غور سے دیکھے نہیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ ڈیزائنز مسٹر کامران خان کو دوبارہ دکھائے جائیں۔ علیشا کامران کو جواب دے کر فوراً پیچھے مڑ کر بولی۔ علیشا کی بات سن کر سب نے اسبات میں سر ہلایا، کیونکہ ان سب کو علیشا کے ڈیزائنز بہت پسند آئے تھے۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ علیشا کے ڈیزائن سلیکٹ کیے جائیں۔ روم کی ساری لائٹ دوبارہ سے آف ہو گئیں اور ایل ای ڈی اسکرین روشن ہوئی۔ ایل ای ڈی اسکرین پر ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن شو ہو رہا تھا۔ کامران حیرت سے ایل ای ڈی اسکرین کو گھومنے لگا۔ کیا واقعی یہ سارے ڈیزائنز علیشا کے تھے؟ اتنے خوبصورت ڈیزائنز اور اس نکچڑی کے بنائے ہوئے؟ کامران کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایل ای ڈی کی اسکرین دوبارہ سے آف ہوئی۔ روم کی لائٹس ایک بار پھر سے روشن ہوئی۔ اس سے پہلے کامران کچھ بولتا کہ اس سے پہلے ہی کامران کا بزنس پارٹنر عالم شیخ اٹھ کھڑا ہوا۔ کامران، مس علیشا کے ڈیزائنز بہت زبردست ہیں۔ آئی تھنک ہمیں انہیں یہ پروجیکٹ دینا چاہیے۔ عالم نے پہلے علیشا کی طرف دیکھا اور پھر کامران کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی تائید میں سارے سٹاف نے سر ہلایا، جسے دیکھ کر کامران کو چاروں ناچار علیشا کو یہ موقع دینا پڑا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کامران آہستگی سے بولا، ٹھیک ہے، اگر سب کو یہ ڈیزائنز پسند آئے ہیں تو مس علیشا، کنگریچولیشنز، آپ کے ڈیزائن سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ کامران نے علیشا کی طرف دیکھ کر ہونٹوں پر بناوٹی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ علیشا ہولے سے مسکراتے ہوئے کام کے ہاتھ کو اگنور کرتی عالم کی طرف بڑھ گئی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ علیشا عالم کے آگے اپنی نرم و نازک ہتھیلی پھیلاتے ہوئے بولی، جبکہ عالم نے مسکرا کر زویا کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ سر نہیں، اب سے آپ مجھے عالم بلائیں گی، اتنی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ کامران کا تو مانو خون ہی کھول اٹھا علیشا کا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں دیکھ کر۔ علیشا نے اسے اگنور کر کے عالم کا ہاتھ تھاما۔ یہ بات ہی کامران کو آگ لگا گئی۔ کامران تن فن کرتا غصے سے ہوٹل روم سے باہر نکل گیا۔ کامران کے باہر نکلتے ہی علیشا نے اپنا ہاتھ عالم کے ہاتھ سے نکالا۔ اوکے عالم، نائس ٹو میٹ یو اینڈ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری ہیلپ کی، ورنہ اکڑو خان نے تو بلا وجہ ہی میرے ڈیزائنز ریجیکٹ کر دیے تھے۔ علیشا دانت پیس کر بولی، ڈونٹ وری، آپ مجھ سے دوستی کر لیں، یقین کریں، آپ کے اس اکڑو خان کو تو میں ٹھیک کر دوں گا۔
عالم مسکرا کر بولا، ارے اس اکڑو خان کو تو میں خود ٹھیک کر لوں گی۔ علیشا گردن اکڑا کر بولی، چلے مسٹر عالم، کل سے شوٹ والے اسپاٹ پر ملیں گے۔ علیشا مسکرا کر عالم کی طرف دیکھتی ہوئی پروفیشنل انداز میں بولی، ہمیں انتظار رہے گا۔ عالم مسکرا کر علیشا کو دیکھنے لگا، اوکے مسٹر عالم، اب میں چلتی ہوں، بائے بائے۔ علیشا اپنا بیگ اور فائل اٹھاتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ کامران نے روم سے باہر نکلتے ہی اپنا زخمی پاؤں غصے سے دیوار میں دے مارا۔ اس سے یہ بات حد سے زیادہ غصہ دلا رہی تھی کہ علیشا نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر عالم کا ہاتھ تھاما۔ وہ لمحہ کامران کی آنکھوں سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ جب علیشا مسکرا کر عالم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا جا کر عالم کا منہ توڑ دے۔ عالم کی ہمت بھی کیسے ہوئی علیشا کا ہاتھ تھامنے کی؟ وہ غصے میں وہیں کھڑا چکر کاٹنے لگا۔ علیشا جیسے ہی روم سے باہر نکلی، اسے بازو سے دبوچ کر اپنے ساتھ پلر کے پیچھے لے گیا۔ علیشا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامران کی پکڑ سخت تھی۔ کامران نے علیشا کو پلر کے ساتھ لگا کر اس کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا راستہ روکا۔ تم نے میرا ہاتھ اگنور کیسے کیا؟ کامران نے غصے سے علیشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ لڑکیاں نازک ہوتی ہیں، انہیں اتنے سخت ہاتھ سے نہیں پکڑا جاتا؟ علیشا اس سے ڈبل غصے میں پھنکاری۔ لیکن کامران تو بس اپنے سوال کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے میرا ہاتھ اگنور کیسے کیا؟ کامران نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا۔ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے میرے ڈیزائنز اگنور کیے۔ علیشا گردن اکڑا کر کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تو تم نے عالم کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ کامران اپنے اصل مدعے پہ آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے مکے بنا کر دیوار پر رکھے پوچھا، کیونکہ اسے میرے ڈیزائنز دکھے تھے، اسی لیے مجھے اس کے ہاتھ بھی دکھے تھے۔ علیشا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر اطمینان سے جواب دیا۔ کامران ابھی غصے سے علیشا کو گھور ہی رہا تھا کہ علیشا نے دونوں ہاتھوں سے کامران کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکیلا۔ تم خود کہتے ہو کہ مجھ سے دور رہا کرو، تو پھر میرے قریب کیا لینے آتے ہو؟ علیشا کامران کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، تم میرے قریب جب چاہے آؤ، لیکن تم عالم کے قریب کیوں گئے؟ مجھے اس بات کا جواب دو۔ کامران غصے سے دھاڑتا ہوا دوبارہ علیشا کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کبھی کہتے ہو میرے قریب مت آیا کرو، کبھی کہتے ہو میرے ہی قریب آیا کرو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ علیشا کامران سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے غصے سے بولی، وہ سب مجھے نہیں پتا، لیکن تم عالم کے قریب بالکل نہیں جاؤ گی۔ کامران کو واقعی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے، لیکن یہ تو اسے کنفرم پتا تھا کہ وہ علیشا کو عالم کے قریب بالکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ مسٹر کامران خان، میں آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ کے اشاروں پر چلوں گی۔ میرا جو دل میں آئے گا میں وہ کروں گی، جس کے قریب جانے کو دل کیا اس کے قریب جاؤں گی۔ تمہیں ان سب باتوں سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ علیشا اپنے شہادت کی انگلی کامران کے سینے پر ٹھوک کر بولی، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اس بار معاف کر رہی ہوں، لیکن اگلی بار منہ پر تھپڑ جڑ دوں گی، اور اسے دھمکی مت سمجھنا، کیونکہ علیشا کبھی بھی کسی کو دھمکی نہیں دیتی بلکہ وہ کام کر کے دکھاتی ہے۔ علیشا کامران کو غصے سے وارن کرتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ کامران نے پھر سے اسی ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پہ دے مارا۔ اسے اپنی حالت کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، وہ کیوں اتنا جل رہا تھا؟ ایک ہاتھ ہی تو پکڑا تھا عالم کا، پتہ نہیں کیوں اس کا دل کر رہا تھا وہ عالم کو جان سے مار ڈالے۔ کامران غصے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ علیشا جو اپنی گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھی، اپنے پاس بلیک مرسڈیز آتے دیکھ کر کنفیوز ہوئی۔ گاڑی کا شیشہ دھیرے سے نیچے ہوا اور عالم کا مسکراتا چہرہ باہر نکلا۔ مس علیشا، اف یو ڈونٹ مائنڈ میں آپ کو بوتیک ڈراپ کر دوں، کیونکہ مجھے دکھ رہا ہے آپ شاید اپنی گاڑی کے انتظار میں ہیں۔
عالم نے مسکراتے ہوئے علیشیا کو لفٹ کی آفر کی۔ آپ کا بہت شکریہ مسٹر عالم، لیکن میری گاڑی آتی ہوگی، میں نے ڈرائیور کو کال کی ہے۔ علیشیا نے مسکراتے ہوئے عالم کی آفر کو منع کیا۔ مس علیشیا، سمجھنے کی کوشش کریں، دھوپ بہت تیز ہے، آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بوتیک ڈراپ کر دوں گا۔ میں بھی وہیں جا رہا تھا آپ کی کلیکشن چیک کرنے۔ عالم نے دوبارہ مسکراتے ہوئے علیشیا کو لفٹ کی آفر دی۔ اوکے مسٹر عالم، اگر آپ اتنے انسسٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ علیشیا مسکرا کر دوسری طرف بڑھی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ علیشیا کے بیٹھتے ہی عالم گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ کامران، جو ابھی ہوٹل سے باہر نکلا تھا، سامنے ہی علیشیا کو مسکرا کر عالم کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر کامران کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جاری ہے۔ ریڈرز، یہ تھی میری آج کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ کا فیوریٹ کپل کون سا ہے؟ علیشیا اور کامران یا زویا اور زیان؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور سٹوری کیسی لگ رہی ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ سٹوری کے متعلق کوئی رائے دینا چاہتے ہوں تو وہ بھی کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ لائک اور سبسکرائب تو آپ لوگوں نے کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ اب اس میں آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی تھوڑی نہ کر سکتی ہوں، لیکن کمنٹ کر کے یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ سٹوری کیسی تھی، تاکہ ہمت ملتی رہے۔ چلیں، یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے بعد ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، ٹاٹا، ٹیک کیئر ایوری ون۔